ہم نے کوفہ سے کربلا تک کا سفر امام علی مقام کا مکمل کیا، اور جب کربلا میں قافلہ پہنچ گیا تو امام علی مقام اور خانوادہ رسول نے وہاں پر خیمے قائم کر کے ٹھہر چکے۔ امام علی مقام کو کسی نے بتایا کہ قریب ہی زہیر کا خیمہ بھی موجود ہے۔ امام علی مقام نے ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ زہیر کو میرا پیغام دو اور اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ امام علی مقام کا قاصد زہیر کے خیمے میں پہنچا، امام علی مقام کا پیغام دیا، اس کی بیوی نے اس قاصد سے پیغام رسیو کیا۔ زہیر اس وقت کھانا کھا رہا تھا، تو بیوی نے بتایا کہ امام علی مقام کا قاصد آیا ہے اور امام علی مقام تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ زہیر نے کہا کہ امام علی مقام کے قاصد سے معذرت کر لو، میں امام علی مقام سے ملنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جاسوس بھی پھر رہے ہیں اور میری جاسوسی ہوگی، عبداللہ ابن زیاد مجھے اپنے دربار میں بلا کر میری سرزنش کرے گا اور میری شکایت پہنچے گی، لہٰذا تم معذرت کر لو۔ بیوی نے کہا کہ جنت تجھے بلا رہی ہے اور تو جنت کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا۔ کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں کو جنت میں لے جاتی ہیں، تو بیوی نے ایسا اچھا مشورہ دیا، زہیر کھانا بھی بھول گیا اور کھانا چھوڑ کر ہی امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے کچھ خامند بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو راہ راست پر لے آتے ہیں۔ تو آج کی محفل کا پیغام گھر جا کر بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دیجئے کہ بیویاں اور بہنیں جس گھر میں بھی بیاہ کر جائیں، بہنیں جس گھر میں بھی بیاہ کر جائیں، اپنے خامند سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں جو وہ پوری نہ کر سکے، وگرنہ خامند حرام کمائے گا، خود بھی دوزخ میں جائے گا اور اپنی بیوی کو بھی دوزخ میں لے کر جائے گا۔ تو بیوی نے اچھا مشورہ دیا، اچھی رائے دی، زہیر کھانا چھوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام نے زہیر کو کچھ حدیثیں یاد کروائیں، زہیر کو وہ حدیثیں یاد آ گئیں اور زہیر نے کہا کہ اب میں یزیدی لشکر کے ساتھ سفر نہیں کروں گا، اب میرا سفر آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج کی خطاب میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن پر امام علی مقام کا اثر ہوا اور وہ دوزخ جاتے جاتے جنت کی طرف قدم بڑھا گئے۔ اسی طریقے سے امام علی مقام نے حفاظت کی خاطر عورتوں کے خیمے کے پچھلی جانب خندق کھدوا کر آگ لگوا دی تاکہ پیچھے سے عورتوں کے خیمے میں آ کر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ یہ خوبصورت جنگی اسٹریٹجی تھی۔ امام علی مقام نے جب آگ لگوائی تو یزیدی لشکر میں سے ایک گستاخ نے امام علی مقام کی گستاخی کی، اس کا نام مالک بن عروہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اس نے جنتی نوجوانوں کے سردار کی گستاخی ایسے کی، اس نے کہا حسین آخرت میں تو دوزخ ہے ہی، آپ نے دنیا میں ہی اپنے لیے دوزخ بنا لی ہے، یہ آگ جلوا کر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو امام کے عقب میں حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے تھے، یہ امام کے بڑے عاشق تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ہاتھوں پر راچھا تھا، لیکن اس کے باوجود جوان مردی ایسی تھی کہ جوانوں کے اندر بھی وہ ولولہ کم ہوگا جو اس 80 سالہ بوڑھے کے اندر موجود تھا۔ حبیب ابن مظاہر امام کے عقب میں کھڑے تھے، تو آپ نے امام علی مقام سے اجازت چاہی اور کہا کہ امام اس نے جس منہ سے آپ کی گستاخی کی ہے مجھے اجازت دیجئے، میں تیر اس کے منہ پر ایسا ماروں گا جس زبان سے اس نے گستاخی کی ہے اسی حلق میں جا گھسے گا۔ اور یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، تو انہوں نے کمان سے تیر نکالا، امام علی مقام سے اجازت چاہی، لیکن امام علی مقام نے تیر نیچے کر کے جو فرمایا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ کہا حبیب ابن مظاہر تم بھول گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حالات کیا ہیں، اور ان حالات میں بھی امام علی مقام حضور کی سیرت نہیں بھول رہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے پھر سے کمان میں تیر ڈالا، امام سے پھر اجازت چاہی، امام نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر تیر نیچے کر لو، میرا بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، کربلا والوں کا ایک پیغام یہ بھی لیتے جائیے کہ جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، کوئی آپ کا حق غصب کر لے،
کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ جائے تو فوراً بدلہ لینے کے لیے چڑھ نہ دوڑیں. کربلا والوں کا یہ بھی درس لیتے جائیں, کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں کہ میرا بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کیا امام علی مقام کی قربانی صرف اس لیے تھی کہ محرم کے 10 دنوں میں صرف ان کا ذکر سنیں گے, یا ان کی سیرت لے کر بھی یہاں سے آپ نے جانا ہے؟ اگر جانا ہے تو پھر امام علی مقام تو ایک ایسے بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے جو جان کا دشمن ہے, جو گستاخی کر رہا ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے. تو ہم اپنوں سے بدلہ لینے کے لیے خود اس پر چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ بھی کربلا والوں کا پیغام لیتے جائیے کہ جب کبھی زیادتی ہو جائے, جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ میرا بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اور امام علی مقام کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ مالک بن عروہ کی سواری بدکی, وہ گھوڑا دوڑا اور جلدی میں وہ سنبھل نہ سکا, وہ گھوڑے سے نیچے گرا, ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے اسی آگ میں جا کر گرا دیا. یہ معاملہ دیکھنے کی دیر تھی کہ مسروق بن وائل حضرمی, یہ یزیدی لشکر میں موجود تھا, اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر سے نکل گیا. اس کا بھائی عبد الجبار اس کے پیچھے آیا اور کہنے لگا فوج تو ادھر ہے, تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی تم نواسہ رسول سے جنگ کرو گے؟ اللہ نے تمہیں یہ منظر دکھا دیا اور کسی ایک انسان کی ہدایت کے لیے یہ منظر کافی ہے کہ جس نے امام علی مقام کی گستاخی کی, اللہ نے پیر پر اسے سزا دے دی. اور جب یہ منظر پیش آیا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا یزیدیو دیکھو ان بطش ربک لشدید, کہ میرے رب کا جو عذاب ہے وہ شدید ہے. یہ دوسرا شخص تھا, اور یہ مسروق بن وائل حضرمی امام علی مقام کے لشکر میں نہیں آیا, لیکن یہ یزیدی لشکر سے نکل گیا اور اس نے یزیدی لشکر میں رہ کر امام علی مقام کے ساتھ جنگ نہیں کی. تیسرا شخص جس پر امام علی مقام کے خطبات کا اثر ہوا وہ حضرت حر بن یزید رعائی, جن کا ذکر ہم مختصر پہلے کر چکے کہ حضرت حر کربلا تک لانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. امام علی مقام کو محاصرے میں لے کر آئے, لیکن جب یزیدیوں کا 30,000 کا لشکر دیکھا اور ان کا پررام دیکھا تو حضرت حر مضطرب ہو گئے, پریشان ہو گئے. شمر نے کہا حر تو بڑا بہادر ہے, میں نے جنگوں میں دیوانہ وار تجھے لڑتے دیکھا ہے, آج تیری پریشانی کیسی, تیرے ماتھے پر پسینہ کیسا, اور تیری یہ اضطراب کی کیفیت کیسی؟ تو حر نے ایک سوال پوچھا کہ کیا تم واقعہ ہی امام علی مقام سے جنگ کرو گے؟ تو شمر نے کہا ہاں, امام علی مقام سے جنگ ہوگی اور اس جنگ میں لاشیں بھی گریں گی. حر کی پریشانی مزید بڑھنے لگی. حضرت حر مضطرب تھے اور آپ امام علی مقام کی محبت دل میں لے کر بیٹھے تھے. خیر, اس محبت نے امام علی مقام کے لشکر میں آنے کے لیے ان کی مدد ضرور کی کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یک لخت یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے لشکر میں آ گئے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت حر کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ بر وقت فیصلہ کرنے سے. شمر نے جب حضرت حر کا چہرہ مضطرب دیکھا تو سمجھ اس کو آ رہی تھی, کیونکہ جب ایمان سے دل بھر جاتا ہے تو چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے. تو شمر نے کہا حر ادھر نہ جانا, اگر ادھر گئے تو شام سے پہلے قتل کر دیے جاؤ گے, ادھر ہی رہنا, تمہیں میں یہ انعام و اکرام بھی دوں گا, یہ عہدے اور منصب بھی دوں گا, اگر ادھر گئے تو شام سے پہلے قتل کر دیے جاؤ گے. اب جو میں بات کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے, حالات سازگار نہیں ہیں, تو ایسے حالات آج نہیں ہیں جن حالات کا سامنا حضرت حر نے اس وقت کیا تھا کہ ایک طرف سیدھی سیدھی موت تھی اور ایک طرف دنیا کا مال و دولت بھی تھا, جاہ و منصب بھی تھا. کتنی دیر حضرت حر اس لشکر میں رہ کر ایسی آسودہ زندگی گزار سکتے تھے, لیکن آپ نے
حضرت امام علی مقام کی محبت میں مشکل رستہ چنا، جس رستے پر موت تھی، آپ امام علی مقام کے لشکر میں آ گئے۔ اور جب امام علی مقام کے لشکر میں آئے تو کیونکہ گناہ بہت بڑا تھا نا امام کو یہاں تک لانا، تو سوال کرنے لگے امام علی مقام سے کہ میرا جو گناہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اور تیری ماں نے تیرا نام ہی بہت اچھا رکھا ہے کہ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد ہو جانا، تو دوزخ سے آزاد ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو نے اس لمحے میں جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہے کہ تو دوزخ والوں سے نکل کر جنت والوں میں داخل ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے حضرت حور کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ قیامت تک کے لیے لعنتوں والوں سے نکل کر سلام والوں میں داخل ہو گئے۔ قیامت تک جب بھی کربلا والوں کا ذکر ہوتا رہے گا، کربلا والوں پر سلام پڑھا جاتا رہے گا، اس سلام میں حضرت حور بھی داخل ہے۔ تو آج ہم نے ان احباب کا تذکرہ کیا جو امام علی مقام کے خطبات سن کر جن پر اثر ہوا اور وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کی فوج میں آ گئے اور دوزخیوں سے نکل کر جنتیوں میں آ گئے۔ یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔